پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام معزز ویورز، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کی تخلیق ایسے کی ہے کہ اس کو جتنا استعمال کیا جائے اتنا ہی یہ اور کارآمد ہوتا ہے، اور جتنا اس کو استعمال نہ کیا جائے اتنا یہ لاغر، کمزور اور کم کام کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اس کی ساخت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں ہم تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر جو ریشے ہوتے ہیں ان کی اگر تار بنائی جائے اور ان کو پھیلایا جائے تو ان کی لمبائی 5 لاکھ کلومیٹر تک ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہم زمین سے چاند کا جو فاصلہ ہے یہ 2,40,000 کلومیٹر بنتا ہے، اور جو چاند کی گولائی بنتی ہے، راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے جو اس کا، وہ 8,000 کلومیٹر۔ گویا یہاں زمین پر بیٹھ کے اگر ہم اپنے دماغ کے ریشے کو یہاں پہ باندھیں اور پھر چاند پر لے کے جائیں، واپس آئیں تو 2 چکر آرام سے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کا اللہ پاک نے ہمارا دماغ بنایا ہے۔ پھر یہ دماغ ایسا ہے کہ اس میں ہر پن پوائنٹ کے اوپر سیلز ایکٹیو ہیں، اور وہ سیل ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک کمپیوٹر جتنی کیپیسٹی آرام سے آ جاتی ہے۔ اتنی انفارمیشن، اتنی معلومات ہم وہاں پہ آرام سے رکھ سکتے ہیں جتنی ایک کمپیوٹر کے اندر آپ سیو کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اور عام انسان کا دماغ جو استعمال ہوتا ہے یہاں پہ 4 سے 5% استعمال ہوتا ہے۔ آج تک جتنا بھی دماغ استعمال ہوا، سب سے زیادہ البرٹ آئنسٹائن کا دماغ استعمال ہوا، وہ بھی 11.5% استعمال ہوا، سب سے زیادہ جو دماغ استعمال ہوا ہے۔ تو ویورز، جو کہنے کی بات ہے اور جو سمجھانے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا دماغ ایسا بنایا ہے کہ اس کے ہر پن پوائنٹ کے اوپر، مطلب سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، اس کی نوک رکھیں تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی سیل ایکٹیو ہے، اور وہ اتنی معلومات اکٹھی کر سکتا ہے جتنا ایک کمپیوٹر رکھ سکتا ہے۔ تو ان سب کے باوجود میں اور آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے غم کی بات ہے، کتنی فکر اور کڑن کی بات ہے کہ اب آج ہم نے آگے پیچھے کی تو ساری معلومات اپنے دماغ میں رکھی ہوئی ہیں، آگے پیچھے کے ہر طرح کے لوگوں کے نام بھی ہمیں یاد ہیں، طرح طرح کے جو ملک ہیں دوسرے، سارے ملکوں کے کھلاڑیوں کے نام ہمیں یاد ہوتے ہیں، کیا کرکٹ کی ٹیمیں ہیں، کیا فٹ بال کی ٹیمیں، سب کھلاڑیوں کے نام ہمیں یاد ہیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو ہمیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام یاد نہیں۔ تو کتنی فکر کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اول تو ہمیں تعداد کا ہی نہیں پتہ، اگر تعداد کا پتہ ہے تو نام کا نہیں پتہ۔ تو ویورز، آج ہم آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، کتنے بیٹے، کتنی بیٹیاں، اور اگر کون سے بیٹے، کون سی اولاد کس والدہ سے تھیں، کس امہات المومنین میں سے تھیں۔ تو ویورز، اس کے بارے میں کچھ اختلاف بھی آتا ہے ائمہ کا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور یہاں تک بھی آیا کہ 4 بیٹیاں اور 5 بیٹے بھی۔ لیکن جو متفق علیہ روایت ہے اس کے مطابق یہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تو گویا بیٹیوں میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ 4 ہی تھیں۔ لیکن بیٹوں میں اختلاف ہے، لیکن جو متفق ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو 3 بیٹے ہیں ان کا نام سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے، اور دوسرے نمبر پہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے تھے، اور تیسرے نمبر پہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ تو یہ 3 بیٹے ہو گئے۔ 4 جو بیٹیاں ہیں وہ چاروں کے چاروں وہ بھی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت زینب، دوسرے نمبر پہ رقیہ، تیسرے نمبر پہ ام کلثوم، اور چوتھے نمبر پہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو یہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہو گئے۔ تو بیٹوں کے بارے میں آتا ہے جو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ چھوٹے سے ہی تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 سال عمر پائی انہوں نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 1.5 سال عمر پائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تھے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ان کے نام سے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت بھی بنی ابو القاسم۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی، یا ابو القاسم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کے پیچھے دیکھا
کہ شاید مجھے بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری مراد آپ نہیں تھے، وہ فلانا شخص ہے، وہ بھی ابو القاسم ہے، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہے، میں نے اس کو بلایا تھا۔ تو اس موقع پہ آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمو بسمی ولا تقتنو بکنیتی، کہ میرے نام کا نام تو رکھو کہ میرا نام محمد ہے، تم لوگ یہ نام ضرور رکھو، لیکن جو میری کنیت ہے ابو القاسم، یہ تم میں سے کوئی نہ رکھے۔ تو شارحین حدیث نے فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ جو کنیت کا بھی اور نام کا بھی اس دور کے ساتھ خاص تھا کہ اس دور میں کوئی شخص اپنا نام محمد نہ رکھے اور ابو القاسم اپنی کنیت نہ رکھے۔ آج کے دور میں ایسا کر سکتے ہیں۔ تو قاسم 2 سال کے 1.5 سال کے یا چلنے پھرنے کے قابل تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسی طرح عبداللہ بھی چھوٹے سے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تیسرے جو ابراہیم، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو خبر دی تھی آ کے، وہ ابو الرافع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے آ کے خبر دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام میں ان کو تحفے کے طور پر ایک غلام دے دیا تھا کہ وہ ان کی خدمت کرے۔ پھر وہ جب 7 دن کے ہوئے ان کا عقیقہ بھی فرمایا، اور عقیقہ فرمانے کے بعد جو ان کے سر کے بال تھے ان کو مونڈا اور اس کے برابر چاندی کو صدقہ کیا۔ لیکن ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہو سکی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 18 ماہ کے تھے، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور جب حالت نزع میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابراہیم اس ٹائم حالت نزع میں ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں ان کے پاس، اپنی گود میں اٹھاتے ہیں تو لخت جگر کی روح کو نکلتا ہوئے دیکھ رہے تھے اس وقت۔ اور لخت جگر کی اب روح نکل رہی ہے، آنکھیں اب دیدہ ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ میری آنکھیں آپ دیدہ ہیں، میرا دل غمگین ہے، اے ابراہیم بڑا صدمہ دے کے جا رہے ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس موقع پہ آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی، اس واقعے میں اوروں کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نسل تو صرف بیٹوں سے ہی چلتی ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے، جو آل مبارک چلی ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے آگے چلی ہے۔ حضرت حسن حسین سیدہ شباب اہل جنہ، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، تو ان سے آگے ساری آل چلی ہے۔ تو اس سے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نسل صرف بیٹوں سے ہی چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتی، تو ان کی یہ بات غلط ہے۔ نواسے نواسیاں بھی اپنی جو نسل بڑھانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو ویورز، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے نام بھی یاد رکھیں گے اور بیٹیوں کے نام بھی یاد رکھیں گے، اور آگے اوروں تک بھی پہنچائیں گے، اور اوروں کو بھی اس طرف ترغیب دیں گے کہ جہاں اتنی ساری چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں، آگے پیچھے کی فزکس، کیمسٹری، بایو کی اتنی ساری تھیوریز ہم یاد کر لیتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے نام یاد رکھنا، ان کے بارے میں مختصر سی باتیں یاد رکھنا، یہ میرے اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔